قرآن مجید میں بہت سی قوموں کے لیے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ کی حدود سے تجاوز کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلہ میں ایک مشہور اور عبرتناک واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اس زمانے میں یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھیں، ان کی آبادی لاکھوں میں تھی، جو ارض فلسطین اور یروشلم میں آباد تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے ایلا نامی بستی میں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی، اور یہ لوگ نہایت ہی سرکش اور نافرمان لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے تھے۔ تورات کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال بنا لیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منکر ہو گئے۔ یہ قوم جس دریا کے کنارے آباد تھی، اس میں کثرت سے مچھلیاں موجود تھیں، لہٰذا یہ لوگ اس دریا سے مچھلیاں پکڑتے اور انہیں بطور غذا استعمال کرتے تھے، نیز ان مچھلیوں کی خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو یہ حکم ملا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ ہی دنیا کی کوئی خرید و فروخت کیا کریں۔ اس دن ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دیا گیا۔ البتہ اس دن کے علاوہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں پکڑنے کی انہیں اجازت تھی۔ لہٰذا داؤد علیہ السلام کے حکم سے اس قوم نے اتوار سے جمعہ تک مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں، مگر ہفتے کے دن جس دن وہ مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے، اس دن مچھلیاں دریا میں بہت زیادہ ہوتی تھیں اور باقی کے 6 دن کم ہوتی تھیں۔ ہفتے کے دن جب داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے کنارے آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ لہٰذا شیطان نے ان کی اس لالچ کو دیکھنے کے بعد انہیں اکسانا شروع کر دیا، اور انہوں نے سوچ لیا کہ وہ ہفتے کے دن جس دن مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، اس دن دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو پکڑیں گے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے جال لگا دیے اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض اپنے اپنے گھروں تک بنا لیے اور حوض کا دریا تک راستہ بنا دیا۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں اس حوض اور جال میں آ جاتی تو وہ انہیں پکا کر کھا لیا کرتے۔ اسی بستی میں کچھ اللہ کے نیک بندے بھی رہتے تھے، جو کہنے لگے کہ اللہ نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال لگاتے ہو اور چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں اگر ہفتے کے دن کوئی مچھلی پھنستی ہے تو وہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان نیک لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ تو یوں اللہ کے نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں، اور ہم جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں اس طرف ہی رہیں گے۔ وہ تمام نیک لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا، اس کو یاد کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پہ بھی اللہ کوئی عذاب نازل کرے گا۔ وہ سارے نافرمان، جن کی تعداد 12,000 کے قریب تھی، سب ہنستے رہے اور کہنے لگے، یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہمارے اوپر کسی بھی طرح کا عذاب نہیں آنے والا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے اور دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان بندے تھے، تو دیوار کے اس طرف جو اللہ کے نافرمان بندے تھے وہ ساری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور دوسری طرف اللہ کے فرما بردار بندے اللہ سے ساری رات معافی مانگتے رہے۔ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ نیک انسان اٹھے اور انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی ان نیک لوگوں نے دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھا تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندر کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان کے کپڑوں سے
اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا جو بندر بن چکے تھے اور چلا چلا کر رو رہے تھے اور اللہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی نہیں کھا پی رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ سب اس عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب بہت دردناک ہوتا ہے، اور اللہ کے نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے جب عذاب الہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے پوری قوم اس طرح ہلاک ہو جاتی ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ کہ موجودہ بندر ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن پر عذاب آیا تھا تو یہ غلط ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے، اور صحیح روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کی یہ قوم جب بندر میں تبدیل ہو گئی تھی تو 3 دنوں تک یوں ہی زندہ رہے، اور پھر روتے روتے ساری قوم مر گئی، لہٰذا ان کی نسل آگے نہیں بڑھی تھی۔